الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم مکرم سامعین کرام، تقوی کے بارے میں چند دن سے عرض کر رہا ہوں۔ تقوی ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جو ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض نہیں کرنے دیتا، اور ساتھ میں کسی انسان کا حق نہیں مارنے دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ التقوی ہا ہونا وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت بیان کرنے کے بعد کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، وہ مسلمان کا اس کی عزت میں فرق نہیں ڈالتا، لیکن جب مسلمان اتنی عزت کرتا ہے دوسرے مسلمان کی، پھر آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ کا اشارہ دل کی طرف تھا، سینے کی طرف تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اور اگر اس لوتھڑا خراب ہو جائے، اس کو خراب کر دیا جائے، اس کے اندر بدنیتی آ جائے، بدگمانی آ جائے، اس کے اندر یہ دل نابینا ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کا اسے نہ کوئی مزہ آتا ہے، اور بلکہ اس کے تمام اعمال جو ہیں فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو محترم مکرم سامعین کرام، تقوی کی اصل بنیاد، اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور دل کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اس دل کو صحیح کرنا ہے اور اس کے اندر تقوی کو بٹھانا ہے۔ تقوی آ جائے گا، اس کا دوسرا آپ کی نشانی جو پتہ چلے گی وہ یہ چلے گی کہ آپ کے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا، ریاکاری ختم ہو جائے گی، بدگمانی ختم ہو جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا، لاپرواہی ختم ہو جائے گی، پاک پیغمبر کی سنت سے اعراض ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی توحید سے اعراض ختم ہو جائے گا، میرے اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی۔ انسان کو صرف ایک ہی بات کا ڈر رہ جائے گا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات دل میں بٹھا لیں، زندگی بدل جائے گی، اور وہ انعام اللہ رب العالمین عطا کریں گے کہ جو انعام اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بلکہ دوسری جگہ پہ ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ صرف ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کہنے سے، ویسے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اکیلا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اور مفہوم ہی یہی ہے، دل کی جو زمین بنجر ہوگی ہے اس کو سرسبز و شاداب کرنا ہے، اور وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ جب ایمان کی بنیاد پہ انسان کوئی اللہ کو رب کہتا ہے اور اتنی مضبوطی سے کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
بس اسی چیز کو دل میں بٹھا کے روزے بھی قبول ہوتے ہیں۔ اللہ نے عبادات کے مقصد کے اندر کہیں پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہیں پہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری عبادات جو ہیں، ان کا مقصد تقوی ہے میرے بھائیوں۔ موضوع اپنا زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے اپنی باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو بدلنے کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ بالکل مصمم ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے مدد نازل کرتے ہیں جو آدمی اپنے دل کو بدلنا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی، ایمان، نور اللہ تعالیٰ اس سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔